راز نہ ہوئیے گا، میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں سیاست سے دور دور تک دلچسپی نہیں، لیکن اگر میں اور آپ شرابی کے ووٹر اور سپورٹر ہیں، اگر ظالم کے ووٹر اور سپورٹر ہیں، تو پھر امام حسین سے منہ چھپا کے رکھنا، پھر امام زین العابدین سے پردہ کرنا، پھر چھپ کر جاؤ، پھر سیدہ زینب کا نام نہ لینا، پھر خاموش ہو جاؤ، پھر حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گریبان پکڑیں گے میرا اور آپ کا، پکڑیں گے، یاد رکھنا۔ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق کے دربار میں یزید بولا، کہنے لگا دیکھو اللہ نے کس کو فتح دی اور کون ہار گیا، دیکھو آج جیتا کون اور ہارا کون۔ حضرت زینب پردے کے پیچھے تھی، وہاں سے بولی، کہنے لگی تیرا دربار ہے نا، تو یہاں تو نعرے لگا رہا ہے، چل ذرا میدان میں نکل کے لوگوں سے پوچھ، تجھے پتا چلے جیتا کون ہے اور ہارا کون ہے، آ ذرا میدان میں، نکل میدان میں، تجھے پتا چلے۔ نابینا صحابی کھڑے ہیں، ساتھ حضرت نعمان بن بشیر کھڑے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، وہ نابینا صحابی حضرت نعمان بن بشیر سے کہتے ہیں یہ تو جناب علی کی آواز ہے، یہ تو جناب علی کی آواز ہے۔ زبانوں میں رس گھول رہے ہوں جیسے جبریل امی بول رہے ہوں جیسے، اور دربار دمشق میں وہ زینب کا خطاب منبر پہ علی بول رہے ہوں جیسے، منبر پہ علی بول رہے ہوں جیسے۔ نعمان بن بشیر کہتے ہیں صحابی کہتے تو علی کی آواز ہے، فرماتے ہم نہ چھپتے چھپاتے لوگوں کے پیچھے لاٹھیاں ٹکاتے ہوئے سیدہ زینب کے پردے تک پہنچ گئے، انت علی، آپ علی ہیں؟ تو فرماتے ہیں سیدہ فاطمہ کی بیٹی رو کے بولی، کہنے لگی چچا لا بنت علی، میں علی نہیں، میں علی کی بیٹی ہوں۔ تو کہتے ہیں میں نے کہا بیٹی، بیٹیوں کی آواز تو باریک ہوتی ہے، تیری آواز میں گرج، تیری آواز میں تنتنا دبدبا، مولا علی کی آواز۔ تو میں حوالہ دکھاؤں گا کہ سیدہ زینب وہاں دربار دمشق میں فرماتی ہیں، کہتی ہیں چچا آواز بدل کے بات کر رہی ہوں، بی بی کی آواز کا بھی تو پردہ ہے نا، بی بی کی آواز۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے لکھا عورت کی آواز میں قرآن سننا بھی جائز نہیں، نعت سننا بھی جائز نہیں، کس نے اجازت دی؟ اس کو اجازت نہیں محفل میلاد بھی ہو تو یہ لاؤڈ سپیکر کے اندر نعت پڑھے، اس کے لیے منع ہے، اس کی آواز کا بھی پردہ ہے۔ فرمایا حضرت زینب نے آواز بدل کے بول رہی ہوں، اور میں نے کہا تھا اپنے اجتماع میں بھی پھر عرض کرتا ہوں، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری پھپھی سیدہ زینب نے با اختلاف روایات 83 سال عمر پائی ہے، فرماتے ہیں سیدہ زینب کی ایک دن بھی تہجد کی نماز قضا نہیں ہوئی، اور کسی نے کہا حضور میدان کربلا میں بھی نہیں؟ اب فرمانے لگے قسم ہے خون حسین کی، میری پھپھی کربلا میں بھی تہجد کی نماز پابندی سے پڑھتی رہی ہے، کربلا میں بھی نہیں چھوڑی۔ میں عرض یہ کرنے جا رہا ہوں کہ ہم اعمال بھی تو سمجھے نا میرے دوستو، خدا را وہ نوجوان جن کو کوئی بہلا کے لے جاتا ہے مہندی کے فنکشن پہ، اور وہاں جب شراب کی بوتل کھلتی ہے تو سمجھو یزید ہنستے ہیں اور امام حسین کو تکلیف ہوتی ہے، جب کھلتی ہے نا وہاں بوتل شراب کی تو میرے امام علی مقام کی روح گویا شکایت کرتی ہوگی رسول اللہ کی بارگاہ میں، اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں امام حسین کہتے ہوں گے یا رسول اللہ اس شراب سے لڑتے لڑتے میں نے 6 ماہ کے علی اصغر کے گلے پہ بھی خنجر چلا دیا، لیکن تیری امت کے لوگ آج بھی اس کے ساتھ اور میرے دوست جب تو موبائل میں گندا گانا سنتا ہوگا، اور جب تیرے گھر میں مجرا چلتا ہوگا، اور جب تیرا کسی مسلمان عورت کے ساتھ رشتہ غلط ہوگا، تو مجھے بتا حضرت علی اکبر کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ سیدہ زینب جو اسیری کے دور میں بھی اپنی آواز کا پردہ کرے، مجھے بتا فکر امام حسین سے تیرا کتنا اختلاف ہے۔ حضرت علی اکبر کی جوانی حضرت عباس کے بازو کٹ گئے، اور امام علی مقام کے وجود پر 90 سے زیادہ زخم آئے، اور تپتی ہوئی ریت میں فاطمہ کے جگر پارے نے سجدے کی حالت میں سر کٹا کے کہا مولا تو بتا حسین سے راضی ہے کہ ناراض ہے، اللہ تو بتا۔ میرے دوستو آج فکر امام علی مقام کی کتنی، میری ملت کا جوان
جب تک اس کا 4 لڑکیوں سے تعلق نہ ہو یہ اپنے آپ کو جوان ہی نہیں سمجھتا۔ خدا را آؤ دیکھو امام علی مقام نے جہاد کس کے خلاف کیا ہے۔ میں کیا کروں، میں ان دنوں میں نا میں نے کچھ ساتھیوں سے یہ کہا، میں نے کہا یار میرا دل کرتا ہے کہ میں روڈ پہ نکلنا چھوڑ دوں، اس لیے کہ ایک طرف امام علی مقام کی محبت کے پوسٹر لگے ہوئے، ایک طرف گندے پوسٹر لگے ہوئے روڈ کے اوپر، اور بہت سارے بورڈ ایسے تھے جہاں ایک طرف جلسے کا پوسٹر تھا اور اس کے ساتھ والے بورڈ پہ عورت کی نیم برہنہ تصویر تھی۔ امام علی مقام کی فکر سے اتنی مخالفت، امام علی مقام کی سوچ کے ساتھ اتنی جنگ، تو 2 دیگیں 10 محرم کو پکا کے فارغ ہے اور امام علی مقام کی سوچ مکمل ہو گئی۔ امام حسین کے ماننے والوں، خالی حسینی بننے سے بات نہیں بنے گی، حسینیت بھی پیدا کرنی پڑے گی، حسینیت بھی پیدا کرنی پڑے گی، وہ بازو توڑنے پڑیں گے۔ دیکھیں نا آپ کے ملک میں آپ کی حکومتیں کہتی ہیں بل پاس کرو، سود کو حصہ بنا دو قانون کا۔ اس ملک میں یہاں زلزلہ نہیں آئے گا تو اور کیا آئے گا؟ یہاں جو ہوٹل شہروں کے اندر بنے ہوئے اس کے اندر جو گند ہوتا ہے اس سے کون نہ باقی؟ یہ وہ ملک ہے جس کے اسمبلی ہال کے اندر سے اور جہاں اسمبلی ممبران رہتے ہیں وہاں سے شراب کی بوتلیں پکڑی جاتی ہیں۔ کہاں سے لائیں سیدنا عمر جیسے لوگ؟ زلزلہ آتا ہے تو زمین پہ ایڑی مار کے کہتے ہیں کیوں ہلتی ہے؟ عمر نے عدل نہیں کیا؟ تو ہلتی ہے، تیرے اوپر عدل نہیں ہوا، خبردار تو نہیں حرکت لبا عمر بہادر جیڑا مینوں سینے لاوے۔ اور میرے دوستو پلٹ آؤ، جزوی دین اختیار نہ کرو، کلی دین اختیار کرو۔ امام علی مقام کا بیٹا، امام علی مقام کا بیٹا، اور بیٹا بھی وہ حضرت علی اکبر۔ بیٹے لاٹھی ہوتے ہیں، لاٹھی، اور بڑھاپے میں نا بچہ تو وہ ہمارے تو پنجابی لوگ کہتے ہیں اے تہاڈا پتر ہے جی 5-7 سال دا جی بہرحال پہ جی تانوں تے خیر سل ہے، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ بھائی بیٹے تو لاٹھی ہوتے ہیں، اور امام حسین کا بیٹا وہ تو حضرت علی اکبر جب نکلتے تھے مدینے کے بازار میں تو لوگ کہتے تھے اس نے رسول اللہ کا جلوہ دیکھنا دیکھ لو، جس نے نبی پاک کا جلوہ دیکھنا ہے وہ دیکھ لو۔ اور حضرت عباس علمدار جب مدینے کے بازار میں نکلتے تھے تو نعرے لگتے تھے جس نے مولا علی کا دیدار نہیں کیا وہ آ کے کر لے۔ عباس کا چہرہ شیر خدا سے ملتا ہے، آؤ دیکھ لو۔ میرے امام علی مقام نے بچا کے نہیں رکھے، دے دیے۔ فرمایا دنیا کو بتانا ہے کہ کفر کے خلاف لڑنے کی تاریخ تو میرے نانا اور میرے نانا کے صحابہ رقم کر گئے، میں ظلم کے خلاف لڑنے کی تاریخ بھی رقم کروں گا۔ میرے عزیزوں خدا را، اگر ہمارا کوئی دوست ان مشکلات میں، یہ مشکل ہے، یہ روح کی مشکل ہے، اپنے بچوں اور طالب علموں، بچوں سے، اسٹوڈنٹ سے میری اپیل ہے، حیا کا پیغام عام کرو۔ یہ پیغام علی اکبر ہے، اور یہ بے حیائی کا پیغام یہ پیغام یزید ہے۔ میرے دوستو یہ پیغام عباس عام کرو، وہ حیا کا پیغام، وہ پیغام شراب کی بوتل توڑنے کا پیغام، شرابی کا ہاتھ پکڑنے کا پیغام، وہ والا پیغام عام کرو۔ اور آخری بات، امام حسین نے سر کٹایا سجدے میں اور قرآن سنایا نیزے کی نوک پر، جس کا نماز قرآن سے تعلق نہیں۔ امام علی مقام نے سر کٹایا سجدے میں، قرآن کہاں سنایا؟ میرے سخی حسین دی شان ویکھو، ایسا تے رتبہ تے کسے نے پایا ہی نہیں۔ لکھاں ہوئے شہید جہان اندر، ہتھاں اتے تے کسے بال کہایا ہی نہیں۔ ممبراں اتے تے سارے قرآن پڑھ دے، چڑھ کے نیزے تے کسے سنایا ہی نہیں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نیزے کی نوک پہ بھی تلاوت بند نہیں ہوئی، تو جس نے پورا محرم کا مہینہ ہی نہیں پڑھا، کھولا ہی نہیں، کھولا ہی نہیں، اس کا امام علی مقام کی فکر سے کتنا رشتہ ہوگا۔ اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے سر سجدے میں کٹایا ہے، اور جو سردی کی لمبی رات میں بھی فجر جماعت سے نہیں پڑھتا وہ کیسے جائے گا امام علی مقام کی خدمت میں؟ خدا را بزرگوں سے، دوستوں سے، عزیزوں سے اپیل ہے، گزارش ہے، اب تو زلزلے کے جھٹکے قریب قریب آنے لگے، اب تو موت ہمیں چھو کر گزرنے لگی، اور میں اکثر دیکھتا ہوں کہ اب تو درجنوں کے حساب سے کوئی بس الٹ جاتی ہے، کہیں بم چل جاتا ہے۔ لگتا یہ ہے کہ بڑی تیزی کے ساتھ لوگ قبر کی اندھیر نگری کی طرف جا رہے ہیں۔ خدا را وقت تھوڑا ہے، وقت تھوڑا ہے، کچھ کرو، اپنی زندگی کے اندر تبدیلی پیدا کرو، اس دل کو صحیح معنوں میں امام حسین کا غلام بناؤ، ان طبیعتوں کو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف مائل کرو۔ امام علی مقام نے بچے
دین پر قربان کر دیے ہیں. ہمیں کم از کم انہیں دیندار تو